نیوز فیکٹری میں خوش آمدید۔ خدا اور محبت ڈرامے میں کیا ماہی اور فرحاد کی شادی ہو جائے گی یا فرحاد کی آخر میں موت ہو جائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اب تو فرحاد ماہی کے پیچھے اس حویلی کی نوکری کر رہا تھا۔ ماہی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن جب سے فرحاد نے ماہی کو یہ کہا ہے کہ تم نے ایک معصوم دل توڑا ہے، تمہیں اس کی سزا اور اس کی گونج پوری زندگی رہے گی، اس کے بعد ماہی کا دل بھی فرحاد کے لیے نرم پڑ جائے گا اور وہ بھی فرحاد کے بارے میں سوچنے لگ جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف ماہی کی شادی کی تیاری عروج پر ہے۔ ماہی کی مہندی کا دن بھی آ پہنچتا ہے، لیکن ماہی کے دل میں بار بار فرحاد کی بات آ رہی ہے اور وہ اسے سکون لینے نہیں دے رہی۔ اسی لیے وہاں سے اٹھ کر کمرے میں بھاگتی ہے، اپنی بھابھی سے کہتی ہے کہ میں تیمور سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ کسی کی بددعائیں پوری زندگی میرے ساتھ رہیں۔ تو ماہی جب یہ بات اپنی بھابھی سے کر رہی ہوتی ہے تو یہ ساری باتیں ماہی کی ماں بھی سن لیتی ہے، تو ماہی اپنی ماں کو بھی سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے۔ اب گھر میں اتنا بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے تو یہ بات ناظم شاہ بھی اپنے کانوں سے سن لیتا ہے اور ناظم شاہ اسی ٹائم پستول نکال کر فرحاد کو مارنے کی کوشش کرے گا، لیکن ادھر دلاور، جس کو اب فرحاد کے ساتھ کافی زیادہ دوستی ہو گئی ہے، وہ اپنے مالکوں کا ساتھ دینے کی بجائے فرحاد کا ساتھ دے گا اور فرحاد کو بار بار کہہ رہا ہوگا کہ تم یہ حویلی چھوڑ جاؤ، مگر فرحاد جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو ادھر ناظم شاہ گولی چلائے گا تو دلاور گولی اپنے سینے پر کھا لے گا اور فرحاد کو بچا لے گا۔ فرحاد وہاں سے چھپ چھپا کر بھاگ جائے گا، جبکہ پیچھے سے حویلی میں یہ بات پھیل جائے گی کہ ناظم شاہ نے دلاور اور فرحاد دونوں کو گولیاں مار کر مار دیا ہے۔ اس کے بعد ماہی تک بات پہنچے گی اور وہ اور زیادہ تڑپے گی اور سمجھے گی کہ قصوروار میں ہی ہوں۔ جبکہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ماہی اور تیمور کی شادی ہو جائے گی، لیکن کسی کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی کہ فرحاد ابھی تک زندہ ہے۔ جبکہ فرحاد بہاولپور میں اسی دربار میں چلا جائے گا، یہاں پر وہ بابا جی ہوتے ہیں۔ فرحاد بابا جی سے کہے گا کہ مجھے سکون نہیں مل رہا، مجھے کچھ وظیفہ اور اذکار کرنے کے لیے بتائیں۔ تو بابا جی فرحاد کو نماز پڑھنے کی طرف لگا دیں گے، جبکہ پیچھے سے فرحاد کے گھر والے کافی زیادہ پریشان ہوں گے کیونکہ اب فرحاد سے ان کا رابطہ نہیں ہو رہا ہوگا۔ اس کے بعد پھر فرحاد کا باپ اپنے بیٹے سے رابطہ کرنے اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے ناصر صاحب کے پاس آئے گا۔ اسے کہے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا کہاں پر گیا ہے، کہاں پر وہ کام کر رہا ہے؟ تو ناصر صاحب کافی حیران ہوں گے، کیا مطلب آپ کو اس نے بتایا نہیں کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے گیا ہوا ہے؟ اس کے بعد ناصر صاحب فرحاد کا پتہ کرنے کے لیے بڑے شاہ جی کو کال کریں گے، اس سے پوچھیں گے کہ ایک لڑکا آپ کے پاس بھیجا تھا، وہ کہاں ہے؟ تو شاہ جی اسے کہیں گے وہ لڑکا کوئی نوکری کرنے نہیں بلکہ ہماری عزت کی دھجیاں اڑانے آیا تھا۔ اور جب یہ بات ناظم شاہ کو پتہ چلی تو اس نے گولیاں مار کے مار دیا۔ اس کے بعد ناصر صاحب فرحاد کے گھر جائیں گے اور اس خبر کو ان سب کو بتائیں گے، تو یہ خبر سن کر تو فرحاد کی ماں پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ یہاں پر گھر والوں کے لیے کافی بڑا صدمہ ہوگا، تو ڈرامے کا یہ سین کافی زیادہ ایموشنل ہونے والا ہے۔ جبکہ دوسری طرف فرحاد دربار پر اس بابے کے طریقے پر چلتے ہوئے اللہ پاک کی اور زیادہ نزدیک ہو جائے گا اور خوب باتیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ بابا بھی اپنے سب مریدوں کو بتا دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ لڑکا میری جگہ لے گا۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ناظم شاہ کی جس خاندان کے ساتھ دشمنی تھی، وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے جب تیمور اور ماہی کو اکیلا دیکھیں گے تو تیمور پر گولیاں چلا دیں گے اور اسے مار دیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تیمور کی ماں ماہی سے کہے گی اب تم شادی تیمور کے بڑے بھائی کے ساتھ کر لو، لیکن وہ اس بات پر راضی نہیں ہوگی۔ اس پر ناظم شاہ اپنی بہن کو زبردستی بات منوانے کے لیے اس پر پستول تان لے گا، جس کے بعد ماہی کو مجبوراً تیمور کے بڑے بھائی کے ساتھ شادی کرنا پڑے گی۔ یہ سب ہونے کے بعد ماہی کو اور بھی زیادہ دکھ ہوگا کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں نے فرحاد کا دل توڑا تھا۔ جبکہ تیمور کی ماں، جس کو اس بابا جی نے پہلے ہی بتایا تھا کہ تمہارے گھر میں ڈولی اور جنازے اکٹھے اٹھنے والے ہیں، تو وہ اسی لیے دوبارہ دربار پر جائے گی تاکہ جا کر اس بابے سے دعا کروا سکے۔
اس لیے وہ ماہی کو بھی ساتھ لے کر دربار پر جائے گی۔ لیکن دربار پر جانے کے بعد ان کو پتہ چلے گا کہ اس بابا جی کی تو موت ہو چکی ہے۔ لیکن جب ماہی وہاں پر موجود فرحات کو دیکھے گی، اس کو اس حالت میں دیکھ کر کافی زیادہ حیران بھی ہوگی، کیونکہ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ فرحات مر چکا ہے، لیکن اب تو فرحات نے اس بابے کی جگہ لے لی ہے۔ اب کیونکہ ماہی کی زندگی میں کافی زیادہ مشکلات ہیں اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ سارا کچھ فرحات کی دواؤں اور بددعاؤں کی وجہ سے ہے، اس لیے وہ فرحات سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے۔ تب فرحات کو یہ بات یاد آئے گی کہ بابا جی جو کہا کرتے تھے کہ اپنا لگاؤ اور اپنی محبت اللہ کی طرف کرو۔ جب تم اپنا لگاؤ اللہ کی طرف کرو گے، انسان تمہارے قدموں میں آ کر گریں گے۔ جبکہ ماہی کی ساس اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے گھر میں دعا کروانا چاہتی ہے اور کچھ پڑھانا چاہتی ہے، اسی لیے وہ فرحات اور ان کے ساتھ والوں کو اپنے گھر بلائے گی۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر ماہی کا سامنا فرحات سے ہوگا۔ وہ بار بار اپنے کیے گئے فیصلوں پر پچھتا رہی ہوتی ہے، لیکن فرحات کو اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ فرحات کی ماں جو اپنے بیٹے کو ملنے کی رو رو کر دعائیں کر رہی ہے، تو اسے کوئی بتائے گا کہ بہاولپور میں ایک دربار ہے، وہاں جا کر دعا کریں، آپ کا بیٹا ضرور مل جائے گا۔ اس کے بعد فرحات کی ماں دربار پر جائے گی اور دیکھے گی کہ فرحات پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہے۔ تو ڈرامے کا سب سے زیادہ ایموشنل سین ہوگا جب ایک ماں اپنے بیٹے سے بہت عرصے بعد ملے گی۔ تو یہاں ڈرامے کو دکھائے جانے کا مقصد ہے کہ جب آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، جب آپ کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، تو اللہ بھی آپ کی دعاؤں کو رد نہیں جانے دیتا۔ اسی لیے ڈرامے کا نام رکھا گیا تھا خدا اور محبت۔ تو ڈرامے کے آخر میں ہو سکتا ہے کہ فرحات کی موت ہو جائے، مگر آپ کے خیال میں اس ڈرامے کا کیا اینڈ ہوگا؟ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ڈرامہ پروموز کے لیٹسٹ نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتے رہیں۔